اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ عصمت الدین خاتون محل کے صحن میں کنیزوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھیں۔ محل میں خوشی کا سما چھایا تھا۔ محل کے باہر ایک چھوٹا سا بازار، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے اور ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا علاقہ فتح کیا تھا، جس کے بعد سلطان نے چند دنوں کے بعد محل میں جشن کا انتظام کیا اور اپنے سپاہیوں کو انعام دینے کی تقریب رکھی، کیونکہ یہ سلطان کا یقین تھا کہ جو سپاہی سلطان کے ایک حکم پر اپنی بیوی بچوں کے پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں، ان کو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی انعام و اکرام سے نوازا جائے، تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو اور آنے والی نسلیں ان کو دیکھ کر شہادت کی خاطر کافروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچانک ایک سپاہی نے سلطان کو خبر دی کہ حضور ملکہ اپنی کنیز کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہی تھی کہ اچانک ملکہ نے تلوار ہوا میں لہرائی تو تلوار ملکہ کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ کے بازو جیسے ہی آپ نے اوپر پھیلائے وہاں پر رک گئے اور ابھی تک بازو حرکت نہیں کر رہے۔ کنیز نے پوری کوشش کی لیکن درد کی شدت سے ملکہ تڑپ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کنیز ملکہ کو شفا خانے میں لے گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی وہاں پہنچ گیا۔ شاہی حکیم نے پوری کوشش کی ملکہ صحت یاب ہو جائیں، لیکن پوری کوشش کرنے کے باوجود ملکہ صحت یاب نہ ہو سکیں۔ سلطان بہت پریشان ہو گیا اور ملکہ کے درد کی شدت تڑپتا دیکھ کر سلطان بھی تڑپ گیا، کیونکہ وہ ملکہ صرف آپ کی ایک خاتون نہیں تھی بلکہ آپ کی ہر مشکل میں سہارا تھی۔ یہاں آپ کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاندان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ کا نام عصمت الدین خاتون تھا۔ عصمت الدین خاتون کی گود سے 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹا افضل بن صلاح الدین، دوسرا عزیز عثمانی، تیسرا ظاہر غازی۔ تینوں بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف بہادر اور عقل مند تھے۔ الغرض سلطان نے شاہی حکیموں کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان سے کہا کہ اب ملکہ کا علاج کیسے ممکن ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں۔ شاہی حکیم نے کہا حضور میں اپنی پوری کوشش کر لی لیکن شاید ملکہ کے پٹوں میں خون کا بہاؤ گیا ہے، جس کی وجہ سے ملکہ کے پٹے حرکت نہیں کر رہے۔ سلطان نے کہا اب ایسا کیا کریں کہ ملکہ صحت یاب ہو جائیں۔ شاہی حکیم نے کہا حضور میری نظر میں ایک ہی علاج ہے، کوئی ماہر بندہ ملکہ کے جسم کی خاطر تیل سے مالش کرے جو کہ ایک خاص جڑی بوٹی سے بنتا ہے، جس سے ملکہ صحت یاب ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس تیل میں اتنی حرکت ہوتی ہے کہ وہ خون کو بآسانی گرم کر دے گا، لیکن مالش کرنے کے لیے کسی ماہر بندے کی ضرورت ہوگی۔ سلطان نے کہا حکیم محترم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ ملکہ کی مالش کوئی مرد کرے گا؟ تم اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ شاہی حکیم نے سر جھکاتے ہوئے کہا حضور یہ سب ملکہ کی صحت یابی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سلطان نے کہا کیا میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری زوجہ کے ننگے جسم کو کوئی نامحرم چھوئے، یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دوبارہ سلطان نے ملکہ کی حالت دیکھی تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہی حکیم کو بات مانی جائے اور اس کی علاج کیا جائے۔ سلطان نے شاہی حکیم کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا بتاؤ کون آدمی ہے جو ملکہ کا علاج کرے گا؟ شاہی حکیم نے کہا حضور وہ آدمی مشرقی پہاڑ میں رہتا ہے، اس کی رہائش گاہ ایک جھونپڑی ہے، میں اپنا ایک سپاہی بھیج کر اس کو ابھی یہاں بلوا لیتا ہوں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ صرف مرد ہے بلکہ غیر مسلم بھی ہے۔ یہ سن کر پھر سلطان صلاح الدین ایوبی تڑپ اٹھے اور کہا کہ اب میں اتنا مجبور ہوں کہ میں ایک غیر مسلم سے ملکہ کے جسم کی مالش کروا کر علاج کرواؤں۔ شاہی حکیم نے کہا حضور علاج تو سنت ہے، تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مرد ہے یا عورت، مسلم ہے یا غیر مسلم۔ جب سلطان کو یہ راستہ نہ دکھا تو آپ نے اجازت دے دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم کو کہا کہ یہ راز محل سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ شاہی حکیم نے بھی وعدہ کیا حضور اس محل کے دروازے تک ہی یہ بات محدود ہوگی،
اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جا کر اس ملکہ کے کمرے میں برہانہ کر کے واپس آ جاؤ۔ سلطان پہلے ہی ملکہ کو بتایا کہ اس درد سے جھٹکارا پانے کے لیے تمہارے جسم پر ایک غیر مسلم مرد مالش کرے گا۔ یہ سب سن کر ملکہ تڑپ گئیں اور ملکہ کے دل میں دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لیکن سلطان کو حکم کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ کنیز نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر میں شاہی حکیم نے ان نوجوان کو لے کر آیا، جس کے سر سے پاؤں تک چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں سرخ رنگ کا تیل تھا۔ جب سلطان نے حکیم کی عقل مندی کو دیکھا کہ اس نے مالش کا منہ چھپایا دیا ہے، وہ ملکہ کو برہانہ حالت میں نہ دیکھ سکیں گے، لیکن پھر بھی سلطان کے دل میں بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب غیر مسلم مرد ملکہ کو چھو کر اس کا علاج کرے گا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، لیکن سلطان کی جگہ کوئی عام انسان بھی ہوتا تو اپنی بیوی کے جسم کو جب غیر مرد کے چھونے کے بارے میں سنتا تو وہ تڑپ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اب حکیم نے سلطان کی اجازت چاہی تو آپ اجازت دیں تاکہ میں اس نوجوان کے اندر ملکہ کے علاج کرنے کے لیے بھیج سکوں۔ سلطان مجبور ہو کر اجازت دے دی، جس سے وہ مالش ہی اندر کیا گیا تو ملکہ نے جیسے ہی اس آدمی کو دیکھا تو خود کو دیکھا کہ میں برہانہ حالت میں ہوں اور مالش نوجوان مالک کے قریب آتا گیا۔ ملکہ کے جسم کا پسینہ چھوٹنے لگا، ملکہ لرز طاری ہو گیا اور غیر مرد کے چھونے کی خوف سے ملکہ کانپنے لگی، اور اتنے میں ملکہ کے خون کھلنے لگا، جس کی وجہ سے ملکہ پورے جسم میں خون کی حرکت تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکنیں گن تیز ہو گئیں، اور چند ہی لمحوں میں ملکہ نے انہیں ہاتھوں سے جو پہلے جہاں اکڑے ہوئے تھے انہی ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا۔ اتنے میں اس مالش نے محسوس کر لیا کہ ملکہ صحت یاب ہو گئی ہیں۔ اس نے ملکہ کو کہا کہ اب مالش کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے جسم کو ڈھانپ لو۔ باہر جا کر جیسے ہی شاہی حکیم باہر نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ رہا تھا کہ میں اس شاہی حکیم کے باہر آتے ہی قتل کر دوں گا، یہ راز یہی دفن ہو جائے گا۔ یہی سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس حکیم کو گرفتار کر لو۔ اتنے میں شاہی حکیم بولا کہ حضور، چند لمحوں کے لیے آپ رک جائیں۔ اس کے بعد جیسے حکیم نے اس مالش کے منہ میں نقاب اتارا تو سلطان نے دیکھا کہ بڑا حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نقاب کے پیچھے کوئی مرد نہیں بلکہ سلطان کی اپنی کنیز تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ حکیم نے کیا طریقہ۔ اتنے میں حکیم بولا کہ حضور، کیا صرف آپ ملکہ آپ کی عزت ہے؟ سلطان معزز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکہ تو پورے مصر سلطان کی عزت ہے۔ کیا ہم کسی کافر کو ملکہ کے جسم کو چھونے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ میں نے اپنے لیے منصوبہ بنایا کہ ایک غیر مرد غیر مسلم ملکہ کے برہانہ جسم کو چھونے کی وحشت سے ملکہ کے جسم کانپنے لگے گا، ملکہ خون تیزی سے دوڑنے لگے گا اور گرم ہو کر ملکہ پٹھوں میں خون کا بہاؤ جاری ہو جائے گا، جس سے ملکہ صحت یاب ہوئیں گی۔ میرا منصوبہ کامیاب رہا۔ میں نے یہ سب آپ کو اس لیے انہیں بتایا کہ خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نواز دیا اور کہا، جب تک آپ جیسے طبیب میرے سلطنت میں زندہ ہیں ہماری عورتوں کو غیر مسلم طبیب چھو نہیں سکتے۔ دوستو، ایک شاہی حکیم کی عقل مندی نے بغیر ملکہ کو چھوئے اس کا علاج کر دیا، سلطان کے عزت کو محفوظ کر لیا۔ دوستو، یہ سبق نہ صرف اس وقت کے لیے تھا بلکہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے عقل مندی کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ انسان اب اپنے اندر